السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ النساء آیت 4۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ کچھ حصہ اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو اسے خوشگواری سے بلا کراہت کھا سکتے ہو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، شادی کے بعد عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دیا کرو، اور اگر وہ کچھ حصہ معاف کر دیں تو وہ تم کھا سکتے ہو اور وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں رشد عقلی پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور مال کا مطالبہ کریں گے، فضول اور جلدی میں ان کا مال کھا نہ جانا۔ اگر یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو وہ کچھ کھانے سے اجتناب کرے، اور اگر غریب ہے تو معمول کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرایا کرو، اور حقیقت میں حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اے لوگوں، یہ سوچ کر کہ کل کو یتیم بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مال کا مطالبہ کریں گے تو اس خوف سے ان کا مال کھا نہ جانا، اور جب یتیم بڑے ہو جائیں اور جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یتیم کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرا کریں اور یتیم کے مال کے قریب نہ جایا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے، اور ایسا ہی جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں تھوڑا ہو یا بہت عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، یہ حصہ ایک طے شدہ امر ہے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، جس طرح میراث میں مردوں کا حصہ ہے بالکل اسی طرح میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی میراث میں ان کا حصہ دیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں سے انہیں بھی کچھ دیا کرو، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو، اور لوگوں کو اس بات پر خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سنجیدہ باتیں کریں۔ ناظرین، اسلامی قانون کے مطابق یتیم کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، جب تم میراث تقسیم کرنے لگو اور یتیم بچے موجود ہوں تو تمہیں چاہیے کہ ان یتیموں کو بھی کچھ مال دیا کرو، اور یہ چیز سوچا کرو کہ اگر تم لوگ مر رہے ہو اور اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑے جا رہے ہو تو تم خود سوچو گے کہ میرے پیچھے ان کا کیا بنے گا، اور اسی طرح یتیم بچے اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا میں بے بس ہوتے ہیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ میراث تقسیم کرتے وقت ان کو بھی حصہ دیا کرو۔
اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ جایا کریں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔